السلام علیکم ناظرین، میں ہوں زیڈ اے ملک اور میں ہوں کرن خان۔ یہ الیکشن تھے یا تھی سلیکشن، یہ سچویشن تھی یا تھی ٹینشن۔ ناظرین، آج ہم اس ساری چیز کے اوپر بات کریں گے، اور آج سب سے پہلے الیکشن کے حوالے سے، چونکہ ہمارا پروگرام ہے اور الیکشن کے حوالے سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں، کیونکہ بہت ساری ابہامات ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے معاملات ہیں۔ اس سے پہلے کرن ہم چلیں گے چونکہ اپنے گیسٹ کی طرف، اور سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں ہمارے جو گیسٹ اس وقت موجود ہیں، آپ کو نظر آئیں گے۔ سب سے پہلے طاہر حمید خان نیازی صاحب، یہ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں انصاف لائرز فورم کے اسلام آباد سے، اور ایڈوکیٹ ہیں ہائی کورٹ کے۔ اس دفعہ الیکشن بھی لڑے اور الیکشن پروسیس کو بہت نزدیک سے دیکھا۔ ہم نے خصوصی طور پر اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے۔ ان کے ساتھ موجود ہیں محمد جاوید اعوان، رہنما ہیں جماعت اسلامی اسلام آباد کے، تاج الرہنما پاکستان بزنس فورم کے بھی جوائنٹ سیکرٹری ہیں، اور چونکہ یہ بھی ہمیشہ سے الیکشن پروسیس کا حصہ رہتے ہیں اور الیکشنز کو انہوں نے بڑے نزدیک سے دیکھا ہے، تو اس وجہ سے ان کو بھی ہم نے مدعو کیا ہے۔ خاص طور پہ سید مظہر علی وائس چیئرمین ہے پاکستان عوامی لیگ، یہ بھی اس دفعہ الیکشن میں موجود تھے، انہوں نے کمپینز کی ہیں اور الیکشن پروسیس کو بڑے نزدیک سے دیکھا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں عمارہ شاہ رخ، ممبر ہیں تھنک ٹینک آف PRCSF اور انٹرنیشنل ریلیشن ایکسپرٹ ہیں، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بھی ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں فرزانہ کوثر صاحبہ، بھی رہنما ہیں مسلم لیگ نون سے، ڈاکٹر نگت فاروق بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، سائیکالوجسٹ بھی ہیں اور رہنما بھی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے۔ اس ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں زبیدہ خاتون، مرکزی رکن ہیں جماعت اسلامی کی مجلس شورا کی، اور ہمارے ساتھ سینئر جنرل ثاقب سید صاحب بھی موجود ہیں، اور انہوں نے چونکہ یہ الیکشن کور کیا ہے بطور صحافی، اور بہت ساری چیزوں کے یہ عینی شاہد بھی ہیں اور بہت ساری چیزیں انہوں نے دیکھی بھی ہیں، تو آج ہم نے انہیں بھی خاص طور پر اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا۔ میں تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اسٹوڈیو میں، اور سب سے پہلے ہم لوگ کی ابتدا کریں گے کہ الیکشن کے اوپر بہت سارے ابہامات ہیں، بہت سارے ایسے سوالات ہیں جو اس الیکشن نے جنم دے دیے ہیں، لیکن اس کے بعد کی سچویشن بھی بڑی جو تھی وہ دیکھنے والی ہے، کیونکہ ہم نے پہلی دفعہ دیکھا کہ بڑی جماعتوں کے 3 رہنماؤں نے جو ہے وہ استعفے دے دیے۔ پرویز خٹک صاحب نے استعفیٰ دے دیا، ہم نے دیکھا سراج الحق صاحب جماعت اسلامی کے امیر، انہوں نے استعفیٰ دے دیا، پھر ہم نے دیکھا کہ جہانگیر ترین صاحب بھی استعفیٰ دے گئے۔ اس کے ساتھ ہم نے ایک اور جو چیز اس الیکشن کے بعد دیکھی وہ یہ تھی، پیر پگاڑا صاحب آئے، انہوں نے دھواں دھار قسم کی پریس کانفرنس کی، اور انہوں نے یہ کہا کہ جو سیٹیں ہم نے جیتی ہیں یہ بھی ہم واپس کرتے ہیں۔ انہوں نے سیٹیں بھی چھوڑنے کا اعلان کر دیا، اور انہوں نے کچھ سوالات بھی اٹھا دیے۔ انہوں نے کہا یہ سارا میچ فکس تھا، اور مجھے تو پہلے ہی بتایا گیا تھا کہ اگر آپ یہ فکس میچ ہمارے ساتھ کھیلتے ہیں تو آپ کو اتنی سیٹیں مل جائیں گی۔ میں نے وہ بات مانی نہیں، تو یہ سارا کچھ ہو گیا اور ہمیں حصہ نہیں دیا گیا۔ ایک جو لفظ استعمال کیا گیا کہ ہمیں حصہ نہیں دیا گیا، تو یہ بڑا امپورٹنٹ۔ تو سب سے پہلا سوال میں شروع کروں گا آپ سے مظہر صاحب، کہ حصہ نہیں دیا گیا، یہ بھی ایک مطلب کیا یہ الیکشن ہوتا ہے یا یہ سلیکشن ہوتی ہے؟ بسم اللہ۔ چلو یہ مختصر یہ سارا سوال چونکہ ساروں سے ایک دفعہ پوچھوں ہاں یا نہ میں، کہ آپ اسے الیکشن کہتے ہیں یا سلیکشن؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے خیال میں نے پہلے بھی پروگرام میں یہ کہا تھا کہ یہ سلیکشن ہو رہی ہے، الیکشن نہیں ہو۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ سلیکشن ہے، نیازی صاحب آپ کہتے ہیں؟ اگر آپ اس میں حصہ کی بات کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی یہ پھر سلیکشن ہوگی۔ آپ بھی اسے سلیکشن کہہ رہے ہیں؟ اچھا، 2 ووٹ تو سلیکشن کی طرف آگے جاوید اعوان صاحب۔ نہیں سر، لیٹ می کلیئر۔ اچھا، مزید آپ اس پہ اس میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کوئی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ کہیں تھرو جو الیکشن انجینئرنگ کہہ لیں یا پولیٹیکل انجینئرنگ کے پروسیس کے تحت اگر کہیں کوئی کمٹمنٹ ہوئی تھی تو پھر تو وہ اپنا حصے کی بات کریں گے، تو پھر ہم اس کو سلیکشن کے سینس میں ہی لیں گے۔ ٹھیک ہو گیا، یعنی بات وہیں سے آتی ہے کہ ہے سلیکشن، آپ بھی کہہ رہے ہیں۔ جاوید اعوان صاحب؟ جی ہوا تو الیکشن ہی ہے، یہ پیر پگاڑا صاحب کی اپنی ذاتی رائے کی۔ ٹھیک ہے، آپ اسے الیکشن کہتے ہیں، یہ سلیکشن نہیں ہے، یہ پیور ایک الیکشن پروسیس آپ اسے سمجھتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے۔ اور ثاقب سید صاحب؟ یہ 8 بجے سے 5 بجے تک الیکشن ہوئی، ٹھیک ہے، اور 5 سے اوپر سلیکشن ہوا۔ سلیکشن ہوئی۔ میرے خیال میں الیکشن ہم زیادہ کریں گے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ عوام نے ہر پارٹی کے لوگوں کو سلیکٹ کیا ہے، تو الیکشن کا۔ تو فرزانہ صاحب آپ تو یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ الیکشن، آپ اس کو مان رہی ہیں کہ الیکشن تھا، سلیکشن ہم اسے نہیں کہہ سکتے، یعنی یہ ایک بالکل شفاف طریقے سے الیکشن ہوا، آپ اسے یہی کہیں گے؟ جی الیکشن ہی ہے۔ آپ دیکھیں کون سی پارٹی ہے جس کو نہیں ووٹ دیا گیا، اور سب سے زیادہ ٹرن آؤٹ ہوا ہے، لوگ آئے ہیں ووٹ دینے۔ ٹھیک ہے، سلیکشن پہ پھر کیسے پھر ایک بندہ ہی سلیکٹ ہوتا نا پھر۔ ڈاکٹر صاحبہ کے ساتھ آپ کا بھی ہے، آپ کیا کہتی ہیں؟
سر ڈیموکریسی میں سلیکشن نہیں ہوتا ہے. ڈیموکریسی میں اٹ واز اے پولنگ, اٹ واز پراپر پولنگ, اور سب نے پولنگ میں حصہ لیا تھا. ٹھیک ہے, آپ بھی یہ کہتی ہیں کہ الیکشن ہی تھا. زبیدہ. الیکشن تو ہوا ہے, ٹھیک ہے, لیکن آفٹر آل کچھ اور ہوا ہے. پھر وہ میں ان کی رائے سے اتفاق رکھتی ہوں کہ شام تک وہ ان کی 5 رائے بجے تک تو الیکشن ہی تھا, اس کے بعد کچھ اور ہوا ہے. ٹھیک ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ اور ہوا. اچھا, ہم نے دیکھا کہ 2018 میں جو تھا, جو مین ہم اسے کہیں گے, جو مین اس وقت واقعہ ہوا وہ یہ ہوا کہ الیکشن, چونکہ سب کو امید تھی کہ شام کو ریزلٹس آ جائیں گے, یعنی 10 بجے تک رات ریزلٹس آنے کی امید تھی, لیکن 10 بجے سے پھر 2 بجے, اور 2 بجے سے صبح 10 بجے تک بھی ریزلٹ نہیں, اور پھر یہ 3 دن تک ریزلٹس چلتے رہے. 2018 میں بھی یہی ہوا تھا. تب نواز شریف صاحب نے, میں فرزانہ سے یہ سب سے پہلا یہ سوال ہوگا کہ اس وقت نواز شریف صاحب نے بڑا شور مچایا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ جو ریزلٹس لیٹ ہوتے ہیں اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یہ سلیکشن ہو رہی ہے, اور ریزلٹس کو اپنے طریقے سے یعنی کہ کر کے نکالنے کا بھی. لیکن اس دفعہ ہوا ہے اور وہ خاموش ہے, اس دفعہ نہیں ہو رہا. تو یہ دونوں 4 دن پہ ریزلٹ نہیں نہ گیا, اس لیے کتنے ٹائم پہ گیا؟ اس دفعہ بھی 3 دن پہ گیا. 3 دن پہ تو نہیں گیا, جہاں پہ سنو فال تھی آگے پیچھے کچھ تھا, لیکن ریزلٹ ساتھ ساتھ آ رہے تھے. یہ مقامی جو الیکشن تھے, ہاں جی مقامی آ رہے تھے ساتھ ساتھ, غیر مطلب غیر ہم چونکہ اسلام آباد میں بیٹھے تھے, وفاقی دارالحکومت یا راولپنڈی, ہم بھی سارا ٹائم دیکھ یہاں رہے کے تھے, بھی سارا لیٹ دیکھ رہے تھے, ہم بھی سارا کچھ دیکھ رہے تھے. ٹھیک ہے, پنڈی میں سنو فال ہو رہی تھی, پنڈی کی بات ہی نہیں ہو رہی. ویسے نہیں, ہم تو پنڈی کو بھی شامل کریں. ڈسکے میں دھند چڑھ گئی تھی, تو 6 دن بعد وہ آر او بھی غائب تھا, سارے غائب تھے. ڈسکے کا الیکشن یاد ہونا چاہیے آپ کو, ڈسکے والا صرف ایک حلقے کا الیکشن تھا ڈسکے کا, وہاں سے دھند ہی نہیں جا رہی تھی, ساری دنیا غائب ہوگی, رزلٹ نہیں ملا ہمیں. نواز شریف صاحب نے کہا تھا 2018 کے الیکشن میں کہ اگر یہ لیٹ ہو رہے ہوں ریزلٹس تو الیکشن چوری ہو رہا ہوتا ہے. یہ ورڈنگ تھی ان کی کہ الیکشن چوری ہو رہا ہوتا ہے, لیکن اس دفعہ وہ سیم سچویشن بنی, لیکن انہوں نے ایسی کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دی. آپ یہ دیکھیں کہ جتنی بڑی پارٹیز ہیں نا, ان سب نے سلیکشن کو مسترد کیا ہے. بلاول بھٹو صاحب کی بھی اسٹیٹمنٹ موجود ہے, سراج الحق صاحب کو لے لیں آپ, اور ساری پارٹیز کو لے لیں, سب نے ریجیکٹ کیا ہے الیکشن کو. اور ریزن کیا ہے کہ فارم 45 آپ کے سامنے ہے کہ فارم 45 کو 47 فارم جس کو اس کو فائنل کرنے آر او نے, وہ اس کو کیلکولیشن کرنی نہیں آتی. اگر فارم 47 آپ صحیح پرووائڈ نہیں کر سکتے تو کیسے شفاف الیکشن ہو گیا؟ اچھا, ایک سوال ہے, وہ آپ سب سے میں مشترکہ یہ سوال کروں گا, میں اس کا جواب چاہوں گا کہ الیکشن میں پولنگ اسٹیشن میں فارم 45 فل ہوتا ہے, اس کو فل کیا جاتا ہے فارم 45 کو. فارم 45 جب سارے اس تمام جتنے بھی فارم 45 ہوتے ہیں اکٹھا کیا جاتا ہے, پھر فارم 47 جو ہوتا ہے اس کے اوپر ووٹ درج کیے جاتے ہیں, یعنی کہ تمام جو گنتی ہے وہ فارم 45 سے لی جاتی ہے, تمام پولنگ اسٹیشنز کی. اچھا, اب چونکہ جاوید ملک صاحب آپ تو کافی نزدیک رہے ہیں, آپ سارا دیکھتے رہے ساری سچویشن کو, تو فارم 45 کے بعد فارم 47 میں کیسے دھاندلی کی جا سکتی ہے یا اس کو کیسے بدلا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی, جہاں تک چلا گیا فارم 45 کا, یہ الیکشن ہوئے, لوگوں نے ووٹ دی ہے, اور اتنی ووٹ نکلی ہے جو لوگوں نے پولنگ کی ہے. ایسا آپ نے کسی پولنگ اسٹیشن پہ نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی پولنگ اسٹیشن پہ پی ٹی آئی, نون لیگ, جماعت اسلامی یا کسی کا آپس میں جھگڑا ہو. پورے اسلام آباد کی میں بات کرتا ہوں, کسی میں ایسا نہیں ہوا. اور 5 بجے تک پولنگ ہوئی ہے. فارم 45 ایسا نہیں, تمام پارٹیاں بیٹھی, تمام کے پولنگ ایجنٹ ادھر موجود ہوتے ہیں, اور تمام کی جب گنتی ہوتی ہے, کئی راتی پولنگ اسٹیشن کا 12 بجے بھی ریزلٹ ہے, 1-2 ووٹ کا مسئلہ تھا, یعنی ووٹ اسٹیمپ دوسری طرف صحیح والا لگی ہوئی تھی, تو اس پہ بھی رات کو 12 بجے ریزلٹ دیا گیا. یعنی فارم 45 میں کوئی گڑبڑ نہیں کی جا سکتی. کوئی گڑبڑ نہیں. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جو ہمارے بھائی محترم وکیل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ آئی ٹی کے بھی ایکسپرٹ ہیں, اور ماشاء اللہ سوشل میڈیا کے بھی ایکسپرٹ ہیں. باقی جو جتنی پارٹیاں بیٹھی ہوئی, جماعت اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی, یہ ان سے بہت دور ہے بذات خود. ہم بھی جب شام کو ٹیلی ویژن پہ آپ دیکھتے ہیں جناب کہ 20,000 پی ٹی آئی کے ووٹس آ گئے, ہوتا یوں ہے کہ دیکھیں میرے پاس فون ہے, میرے آپ اینکر چلنے والے مختلف چینل سے, اور جو آئی ٹی سسٹم ان کا اتنا تیز ہے ان کا کہ فوراً وہاں پہ ریزلٹ پہنچ جاتے ہیں جی. اور کوئی بھی بندہ فون کر کے کہتا تھا میری یو سی سے 2,000 کی لیڈ ہے, میری یو سی سے 5,000 کی لیڈ ہے, تو چینلز پہ وہی لیڈ چلتی رہتی ہے. کوئی چینل والا مجھے یہ بتایا کہ اس نے کہا ہوگا جناب آپ فارم 45 بجے تب ہم ریزلٹ اناؤنس کریں گے. ایسا نہیں ہوتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب دیکھیں رات کو ان کے بالکل لائیو چلے جاتے ہیں, اور وہ ریزلٹ اوپر 50 رات کو ووٹ ہو گئے. اب جب آپ کہتے ہیں جی نہیں رات کو 12 بجے ریزلٹ جناب 30,000 چینج ہو گئے, کیسے ہوا؟ وہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جو باقی پارٹیوں کی مختلف جگہ پہ ہوتے ہیں, جیسے سروس بھی بند تھی, ہم نے تو اس دن صبح ہی کہہ دیا تھی سروس بند, یہ سب سے بڑی دھاندلی یہ بھی ہے. لیکن جب دوسری پارٹی کے فارم 45 پہنچتے ہیں, الیکشن کمیشن کے پاس پہنچتے ہیں, اس ٹائم وہ ریزلٹ اناؤنس کرتے ہیں. جب وہ ان کے پاس فارم پہنچتے ہیں, کٹے پتہ چلتا ہے 40,000 پی ٹی آئی کی ووٹ تھی
اور ابھی جو فارم 45 ہے اس میں 60,000 فلاں دیہی علاقوں کے ہمارے پاس فارم 45 پہنچ گئے. الیکشن کمیشن اسی ٹائم اپنی ویب سائٹ پہ ڈالتا ہے یا چینل کو بتاتا ہے ہمارے اتنے, اچانک پتہ چلتا ہے 30,000 نون لیگ اوپر لیڈ لگی اور صبح سب شور شروع کر دیتے ہیں جنہیں جی دیکھیں رات کو اتنے تھے اور صبح اتنے ہو گئے. اس لیے الیکشن بالکل اسلام آباد کی سطح پہ, پنجاب کی سطح پہ بالکل الیکشن صاف شفاف ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تھوڑی بہت ابھی دوبارہ بھی گنتی ہو رہی ہے. دیکھیں اگر اسلام آباد کی حلقہ دیکھیں جب وکیل والا, ہماری ووٹ تو چوری نہیں ہوئی ہے, ڈاکہ ڈلا ہے. دیکھیں اگر میاں اسلم کی 1979 تھے اور صرف ایک گنتی ہوئی تو 12,000 پہ چلے گئے. ٹھیک ہے, اس طرح کراچی میں دیکھیں اس طرح ڈاکہ ڈالا گیا جتنی ہماری سیٹیں تھیں. یعنی دھاندلی والا معاملہ نہیں, ہماری جماعت پہ تو ڈاکہ ڈالا گیا, باقی 19-20 کا فرق ہے, کوئی ایسا کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے. 47 تو دیکھیں آخر میں کوئی بھی بالکل ہی مطمئن, آپ کہہ رہے ہیں کہ 1% بھی کوئی دھاندلی کا چانس ہے, ہو ہی نہیں سکتا. اس بات پر میں ذرا مجھے صاحب کچھ مسکرا رہے ہیں, کچھ کہنا چاہ رہے میں اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں نا جی. اصل میں دیکھیں بڑا کلیئر ہے. میں NA56 کی آپ کو بات بتاؤں کیونکہ میں خود کینڈیڈیٹ تھا تو پولنگ ایجنٹ سارے موجود تھے. اب فارم 45 کو آپ نے پلس کرنا ہے نا, جتنے پولنگ بوتھ ہیں ان کو آپ نے جمع کرنا ہے, فارم 47 بن جاتا ہے. کوئی کمپلیکیٹڈ بات نہیں ہے. بھائی نے بالکل صحیح کہا کہ ٹھیک ہے پولنگ ہو گئی, سوٹفل اچھی پیسفل ہوئی, کوئی مسئلہ نہیں ہوا, کوئی پرابلم نہیں ہوئی. اب فارم 47 RO نے جب دینا ہے تو تمام کینڈیڈیٹس کو وہاں پہ بلا کے اگر کاؤنٹنگ کر کے دے دیا جاتا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہونا تھا. لیکن اس دفعہ سارے یہ شور نہیں مچا رہے تھے, سب یہی کہہ رہے تھے کہ ہمیں اندر ہی نہیں جانے دیا گیا. کینڈیڈیٹس سارے یہی کہہ رہے تھے کہ ہمیں جناب وہ اندر ریٹرننگ آفیسر نے ہمیں بالکل ہی بین کر دیا تھا, انہوں نے دروازے بند کر دیے تھے, ہمیں اندر نہیں جانے دیا گیا. اس پہ بھی تو بہت, کیوں ثاقب سے آپ تو رپورٹنگ کر رہے تھے ساری چیزوں کی. بالکل دیکھیں اس میں جو سب سے اہم چیز تھی 8 بجے جو سگنل غائب ہوئے نا, اس کے بعد جو ووٹرز ہیں اس کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, کیونکہ جو اس کے بعد جو عوام ہے, دیکھیں ایک میسج آتا ہے ووٹر کو کہ اس کا پولیس اسٹیشن کہاں پہ ہے. کچھ لوگوں کو کافی کنفیوژن تھی. ہم موقع پہ موجود تھے کیونکہ جیسے کہ اسلام آباد کی طرح میں راولپنڈی کو کور کر رہا تھا, تو وہاں پہ لوگ جو تھے ٹرن آؤٹ جو تھا 12 بجے تک لوگ کافی کم تھے, لیکن 12 بجے کے بعد لوگ آنا شروع ہو گئے تھے. اگر پولنگ کی بات کی جائے تو الیکشن 5 بجے تک بالکل پیور ہوئی ہے, کیونکہ ہم اندر موجود تھے, لوگوں سے ہم نے پوچھا, لیکن وہاں پہ موجود جو عوام تھی ان کا یہی کہنا تھا کہ جو زیادہ تر ووٹرز تھے وہ PTI کے تھے جو ہم نے دیکھے ہیں. اور اس کے بعد 5 بجے کے بعد کیونکہ ہمیں بھی مشکلات تھی, کافی لوگوں کو مشکلات تھی, جیسے کہ الیکشن کمیشن کو جو وہ بھیجنا پڑتا ہے, تو اس کی وجہ سے وہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ بھی کنفیوز تھی کیونکہ ان کو بھی میسیجنگ آ رہے تھے, لیکن وہ باقاعدہ طور پہ جو ہے ان کو چیزیں نہیں مل رہی تھی. اچھا, آپ نے ایک بڑا امپورٹنٹ آپ نے ایک سوال اٹھایا بھی, آپ ابھی یہ کہہ بھی رہے ہیں کہ چیزیں نہیں مل رہی تھی, تو کیا پہلے یہ بتائیے کیا روکا بھی گیا تھا, واقعی اندر نہیں جانے دے رہے تھے اس کے بعد لوگوں کو؟ نہیں, 5 بجے جب 5 بج گئے تھے اس کے بعد جو اندر موجود تھے ان کو ووٹنگ کا عمل مطلب ان کو ووٹ ڈال سکتے ہیں, لیکن 5 بجے کے بعد جو باہر لوگ موجود وہ تو اصول بھی یہی نا کہ 5 کے بعد نہیں جانے دیں گے, لیکن یہ جو بعد میں جب گنتی ہو رہی تھی تو اس وقت جو اس بالکل ایسے ہوا ہے, بالکل ایسے NA47 جو کہ شعیب شاہین کا حلقہ بنتا ہے وہاں پہ جو ہے ہمارے صحافیوں اور دیگر جو مبصرین آئے ہوئے تھے ان کو روکا گیا تھا وہاں پہ. کسی کو میں ایک ایڈ کروں اس میں, کیونکہ میں خود وہاں پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ موجود تھا, تو عسکر مال کا جو پولنگ بوتھ ہے وہاں پہ لوگ نہیں اندر جانے دے رہے تھے. میں زبردستی گھسا ہوں, SHO اسپیشلی وہاں پہ آیا اور اس نے 20-25 اس کے ساتھ جو ہے نا پولیس والے تھے, اور انہوں نے لوگوں کو ڈرا دھمکا کے وہاں سے بھگایا. پولنگ ایجنٹس کو وہاں سے نکال رہے تھے باہر. دیکھیں یہ جتنی چیزیں کی گئیں, موبائل بند کیے گئے, سگنلز بند کیے گئے, یہ سارا. اچھا, یہ بڑی ہم نے امپورٹنٹ بات کی ہے کہ موبائل سگنلز بند کیے گئے. ہمارا شاہ رخ کی طرف چلیں گے کیونکہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بھی ہیں اور پھر انٹرنیشنل ریلیشن کے حوالے سے بھی آپ کافی چیزوں پہ نظر رکھتی ہیں, تو یہ سگنلز بند کر دینا اور انٹرنیٹ بند کر دینا, آپ اس کو کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ یہ بھی بہت ساری بھامنی پیدا کر دیتی ہے یہ بات. ایگزیکٹلی, آپس میں کنیکشن آپ کا جب بریک اپ ہو جاتا ہے تو بہت سی چیزیں جو انٹر ریلیشن میں چل رہی ہوتی ہیں وہ بریک اپ ہو جاتی ہیں. جو بریک ڈاؤن ہوتا ہے تو اسی وجہ سے ہی یہ چیزیں کی جاتی ہیں. اس سے بہت سارے سوالات, یعنی جو دھاندلی کا جو لوگ شور مچا رہے ہیں تو ان کی تقویت نہیں ملتی ان کی اس بات کو, کیونکہ آپ نے دیکھیں, آپ سے میں نے جب پہلے پوچھا تو آپ اس ساری پولنگ سے تو بالکل مطمئن تھی, آپ نے کہا نہیں یہ صحیح ہوا ہے. سر سیکیورٹی ایشوز کے لیے بند کیا جائے. سیکیورٹی ایشوز ٹھیک ہے, جب تک پولنگ ہو رہی ہے تب تک تو ٹھیک ہے, 5 بجے تک یہ بند رکھتے ہیں. لیکن صحیح کہہ رہی ہیں, اس کے بعد سیکورٹی کے لیے الیکشن کمیشن کا بیان تھا کہ سیکورٹی کی وجہ سے ROs کو ہم سیکورٹی کی وجہ سے بٹھا کے ایک جگہ پر لے گئے ہیں. اب آپ میری بات سمجھ گئے ہوں. لیکن جو مین سٹیک ہولڈرز تھے سر, جو سٹیک ہولڈرز تھے وہ ڈائریکٹ جو سٹیک ہولڈر تھے وہ تو کینڈیڈیٹس تھے,
कैंडिडेट्स को तो एटलीस्ट कितने होते हैं 5, 7, 10, 15 लोग जो इंटरेस्टेड थे, जो अपने जो कॉन्शियस थे कि हमारे वोट की कितनी, उनको तो इजाजत होनी चाहिए थी। अच्छा, हमारा सामने थे ना जी, ये फोन करने के बाद आप लोग मतलब ये लोग बुला लेते हैं, फिर लड़ाइयाँ झगड़े, इस झगड़ा इस कम से कम हम जो इलेक्शन पुरअमन हुआ है, कहीं लड़ाई झगड़ा नहीं। तो फोकस है कि पोस्ट पोल जो रिगिंग हुई है, जो प्री पोल रिगिंग हुई है, इस यही होता है जो वेरी क्लियर है, सबको पता है, और बाहर का मीडिया भी इसको छाप रहा है कि किस तरह से एक पॉलिटिकल पार्टी को कॉर्नर किया गया, उनके पॉलिटिकल लीडर को किस तरह बिहाइंड द बार, फिर केसेस की आप रिपोर्ट देख लें, कल जो आई है उसमें उन्होंने क्लियरली बताया है जो डिसीजन, जो ऑर्डर्स ज्यादा थे, आप ये तो नहीं कह सकते ना कि आर्गिंग हुई है। ये टर्नआउट सिर्फ पीटीआई का था, ये कहना पड़ेगा, ये मानना पड़ेगा, खुद से इनिशिएट किया, घर से निकले, 10 साल के पी में क्या डिलीवर किया? Yes, we delivered. Yes, we delivered. अच्छा, ये देखिए डिलीवर किए बगैर सीन शूट कर गए, अगर ये डिलीवर करते तो फिर क्या होता? ये भी हमने वहां पंजाब में आपने केपीके की पुलिस बनाई, आपने पुलिस की वर्दी चेंज की। अच्छा, मैं एक पॉइंट आपको ऐड करना चाहूंगी, और आपने कहा कि हमने पुलिस ही चेंज कर दी है। आप वहां का एजुकेशन सिस्टम देख ले और यहाँ का देख ले, पंजाब आपके पास सोर्सफुल हर हवाले से देखें। एक मेरी बात देखिए, 4 साल आप पीटीआई की आजाद उम्मीदवार जीते, पीटीआई को वोट क्यों मिले? पीटीआई को वोट, नो नॉट सिंपैथीज, हमने स्टांस लिया कि पाकिस्तान को गुलामी से निकालना है। पाकिस्तान को गुलामी से निकालने का जो स्टांस था, जो यहाँ के फैसिलिटेटर थे, जो उनके खिलाफ पीटीआई को वोट पड़ा है कि जो अमेरिका की गुलामी कर रहे हैं, जो वेस्टर्न की गुलामी कर रहे हैं। हमें वोट इस वजह से नहीं पड़ा कि हम मुखालफत कर रहे थे नून लीग की या पीपीपी की, हमें जो वोट पड़ा है हमारे स्टांस की वजह से पड़ा है, हमारे विजन की वजह से पड़ा है। अच्छा, अगर इस सारी चीज को अपनी वजह से वोट लिया है, अगर उन्होंने सिंध में लिया अपनी वजह से लिया है, पंजाब में लिया। अच्छा, मेरे ख्याल में अगर टोटल वोट्स आप देखें ना, मैं लास्ट प्रोग्राम में भी कहा था कि आप लोगों के सारे वोट उतने ही हैं, पीटीआई के भी उतने ही हैं, तकरीबन आपका नून का भी, पीपल्स पार्टी का भी उतना ही वोट बैंक थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ है, ये तो इसका मतलब यही हुआ कि आप लोगों ने दोबारा से वही जो गेम जो पहले चलती आ रही है 75 साल से, वही अब दोबारा खेलेंगे, अब दोबारा मिलके हुकूमतें बनाएंगे और आवाम को बेवकूफ बनाएंगे, और यही की तरफ तो जा रहे हैं। लेकिन अच्छा, बात ये एक करने वाली बात ये है कि देखें, अगर हम वैसे सिचुएशन देखें इस पूरे इलेक्शन प्रोसेस की, इसमें हम लोग देखते हैं कि एक पार्टी शुरू में बैन भी हुई, उसके वाकई जिस तरह बात कर रहे थे उसके लीडर भी जो है वो बार्स के पीछे हैं, और बहुत सारी ये चीज़ें भी देखी गई कि बहुत सारे मसाइल का शिकार थी, उनका निशान भी ले लिया गया। लेकिन इस सारी चीज़ को देखते हुए जब हम लोग तज्जिया पहले को प्रोग्राम करते थे, हम तो सब लोग बैठे होते थे, तो तवक्को नहीं थी कि पीटीआई इतनी सीटें ले जाएगी। ये कौन सा फैक्टर था जो असरअंदाज हुआ है सारे इलेक्शन पर, पीटीआई को काफ़ी ज़्यादा सीटें मिल गई? ये डॉक्टर साहब सबसे पहले तो आप बताएं, फिर आगे हम चलते हैं जी। कौन सा फैक्टर था इसमें? ना बहुत सारे फैक्टर्स इंक्लूड आप कर सकते हैं। एक तो सिंपैथी वोट भी हुआ, क्योंकि इसकी वजह से जब उनको, अब हमारे जो बिलावल साहब ने कहा था, पहले दिन से कहा था कि उनको भी मिलनी चाहिए लेवल फील्डिंग, और उनका भी सिंबल उनसे नहीं लेना चाहिए, तो बिलावल साहब ने बोला था। हमारी पार्टी तो इस चीज में थी कि उनको पूरी मिलना चाहिए, हर राइट मिलना चाहिए अपना फाइट करने के लिए। लेकिन अब सिंपैथी वोट किस तरह बने कि लोगों ने जब इनके ऊपर केसेस हुए, और वो जो इद्दत वाला केस आया और बाकी केसेस आए, उसकी वजह से लोगों की हमदर्दियां हो गई। मैंने खुद देखा है, मेरी अपनी फ्रेंड्स जो पहले किसी और पार्टी को देने को थी, जब इस केस के बाद उन्होंने जाके स्पेशली वोट ही पीटीआई को दिया, उन्होंने कहा कि ज्यादा हुई है, नहीं हम तो वोट देते हैं। तो कई जगह पे सिंपैथी वोट जो है वो फैक्टर बहुत ज्यादा है। अच्छा, पीपीपी बिलीव करती है सिंपैथीज वोट, क्योंकि एक हिस्ट्री है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। अच्छा, इसके ऊपर हम बात करेंगे, ये सिंपैथी बड़ा अहम फैक्टर है, क्योंकि जो बेनजीर साहब जब जिस इलेक्शन में वो शहीद, उससे पहले जो बेनजीर साहब को शहीद किया गया था, तो वो भी कहा जाता था कि पीपल्स पार्टी भी हमदर्दी के वोट से ही जीती है। हम इस पर भी मजीद बात करेंगे, इससे पहले हम एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद हम दोबारा आएंगे।
At the Houston Bark Animal Shelter and Adoption Center, we are committed to helping Houstonians be responsible pet owners. Houston pet owners can help care for their pets through Barks, Healthy Pets, Healthy Streets programs, and spay or neuter their pets free of cost. Visit www.houstonbark.com to learn more. नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जैसा कि आपको मालूम है, आज ग्रैंड डिबेट है हालिया इलेक्शन के हवाले से। हमारे साथ मुख्तलिफ पार्टीज़ के यहाँ पर जो है शख्सियात मौजूद हैं और इनसे सवालात हो रहे थे इलेक्शन के हवाले से, इसकी शफाफियत के हवाले से। तो बिल्कुल मैं यहाँ पर मौजूद हैं अमारा शाहरुख साहिबा, उनसे जानना चाहूँगी कि जो भी इलेक्शन गुजरे हैं, क्या कहती हैं आप इस हवाले से? क्या इनमें कोई शफाफियत आपको नज़र आई? और दूसरी बात ये कि इसका मैशत पे क्या असर पड़ा, क्योंकि पहले भी 16 माह हमारी पीडीएम की जो हुकूमत थी उसने जो मुल्क की मैशत का सत्यानाश किया, तो क्या अब जो दोबारा पीडीएम हुकूमत आएगी, क्या वो मुल्क की मैशत को मुस्तहकम बनाने में कामयाब हो पाएगी या नहीं? इस हवाले से बताइए। डेफिनेटली द डेमोक्रेसी इज समथिंग कि आपके अपने अवाम को ये अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आप पोलिंग में हिस्सा लें और अपने लिए खुद गवर्नमेंट सेलेक्ट करें। तो ये इलेक्शन का प्रोसेस हर 5 साल के बाद जिस तरह से होता है, हमारे मुल्क में इट इज़ इंटायरली डिफरेंट अदर देन डिफरेंट अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज। तो ट्रांसपेरेंट पोलिंग इज़ द ओनली थिंग कि जो हमारे कंट्री को इकोनॉमिक रिवाइवल की तरफ भी ले जा सकता है और जितने भी अब इश्यूज हम लोग फेस कर रहे हैं इंटरनेशनल सिक्योरिटी, आपकी नज़र में वैसे बेहतरी होगी? डेफिनेटली, क्योंकि इस दफ़ा मैंने ये नोटिस किया कि बहुत सारे एजुकेटेड लोगों ने पोलिंग में, आई मीन एज अ कैंडिडेट, उन्होंने इस इलेक्शन में कॉन्टेस्ट किया। उनकी वजह से आप समझते हैं कि बेहतरी। अच्छा, अभी चूंकि इस वक्त जो माहौल बना हुआ है ना, क्योंकि काफ़ी सारा धांधली ये काफ़ी सारा मसला बना हुआ है, तो चूंकि न्यायाधीश साहब आपसे हम ज़रा कानूनी राय लेना चाहेंगे कि जो क्योंकि बहुत सारे लोग गए हाई कोर्ट में, उन्होंने जाके रिट्स की कि ये हमारे साथ मसला बन गया और उनकी रिजेक्ट भी वापस भी होगी। उसकी वजह हाई कोर्ट ने ये बताई कि पहले आप इलेक्शन कमीशन के प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, वहाँ से दाद रसी नहीं होती तो तब आप जाएंगे। मुझे ये बताइएगा अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन के, क्या इलेक्शन के बाद, क्योंकि हर दफ़ा ये मसला बनता है, तो कितने % ये चांसेस हैं कि अदालत जो हैं इन इलेक्शंस के उन उम्मीदवारों को जो इसके ऊपर कह रहे हैं कि हमारे साथ धांधली हुई है, उसको रिवर्स फैसला आ जाएगा या रिवर्स करने में कामयाब हो जाएगा? जी, ये बेसिकली आपका जो सवाल का आखिरी हिस्सा है वो तो कहना कुछ कबल अज़ वक्त ही होगा कि कोर्ट्स उस हवाले से किस तरह से देखती है हमारा जुडिशियल सिस्टम। लेकिन इलेक्शन कमिश्नर जो आपका है, इलेक्शन कमीशन इटसेल्फ एक क्वासी जुडिशियल है। तो आप पहले तो डेफिनेटली उसी फोरम पे जहाँ से आप एग्रीव्ड हुए हैं, उस फोरम को आप देखेंगे कि वो फोरम आपको रिलीफ देता है। हाई कोर्ट ने ये बेहतर किया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि लार्ज स्केल पे ये सारा कुछ इलीगलिटीज़ हुई हैं, मैं समझता हूँ कि इस पे तो सो मोटो होना चाहिए था और इस पे कोर्ट को इनिशिएट लेना चाहिए था कि इस लार्ज स्केल पे जो रिगिंग हुई है उसको कैसे जो है हम एक इदारे के जो है उसको कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि एक इदारा नाकाफ़ी है उसको डिलीवर करने में फेयर एंड फ्री इलेक्शन को जो है उसके रिजल्ट। आप समझते हैं कि वो तो जो कुछ हुआ वो तो कर दिया, इलेक्शन कमीशन ने जो करना था इलेक्शन कमीशन ने कर दिया, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या जो लोग इस रिलीफ के मतलब उम्मीद लेके उनको वाकई रिलीफ मिल जाएगा? देखें, एक प्रोसेस है जो उसको फॉलो उन्होंने करना है। मैं समझता हूँ, मैं कहता हूँ उन्हें कर लिया फॉलो, वो तो करेंगे, जिस जो मशवरा देगा, जिस आप जैसे जो कानूनदान है वो मशवरे भी देंगे, लेकिन सवाल फिर वही है कि क्या रिलीफ मिल जाएगा? मिलना चाहिए, रिलीफ जरूर मिलना चाहिए, लेकिन मिलेगा भी कि नहीं? मैं ये मैं देख रहा हूँ कि शायद कोर्ट भी इस सारे उसको दोबारा से उस गले में डाल दिया है जहाँ से उनको रिलीफ मिलने के कम चांसेस हैं। मैं समझता हूँ कि कोर्ट को इस हवाले से कोई ना कोई ऐसी डायरेक्शंस होनी चाहिए कि जिससे जो है वो फेयर एंड जस्ट होनी चाहिए। मिलेगा कि नहीं? मैं फिर अपने सवाल पे खड़ा हूं। मैं समझता हूँ मिलेगा, रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन अगर रिलीफ मिल जाता है, फरजाना मैं आपसे पूछूंगा, रिलीफ मिल जाता है तो पीटीआई तो ये दावा कर रही है कि हमारी 170 या 180 सीटें हो जाएंगी, इज दैट पॉसिबल? अगर रिलीफ मिल जाएगा, देखिए वो तो जब सीट से 170 या 80 होंगी तो तब की बात है ना, बिफोर टाइम में क्या कहूँ इस पे।
ابھی تو جو سارے حالات سامنے ڈیفینیٹلی ان کی سیٹ زیادہ ہیں, لیکن پھر بھی اتنی نہیں ہے جتنی آپ کی نظر میں کس کو حکومت بنانی چاہیے, جس کی سیٹ زیادہ ہیں یا باقی مل کے پی ڈی ایم؟ لیکن جو آئین کے مطابق ہے اس کے مطابق سیٹس جو سیٹس وہاں پہ آئین میں ہیں اس حساب سے حکومت بنے گی نا, آپ کی یا میری مرضی سے تو نہیں بنے گی, یا تو پھر امینڈمنٹ کر لیں آئین میں. اچھا, کراچی سے بھی آپ کو پتہ ہے ریزائن آ گیا, پھر سراج الحق صاحب نے بھی ریزائن کر دیا, استعفیٰ دے دیا. تو زبیدہ آپ کیا کہتی ہیں کہ اگر جماعت اسلامی نے ایک دیکھیں شور تو انہوں نے بھی مچایا کہ دھاندلی ہوئی ہے کراچی میں, سب سے زیادہ انہوں نے کہا کہ ہمارا مینڈیٹ چھینا گیا, بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ چھینا گیا ہے, کیا بہتری آ سکتی ہے؟ آپ کی جو جماعت ہے بڑی ویل آرگنائز جماعت ہے, اور ایک ہم اگر حقیقی جمہوری پارٹی اگر کسی کو کہتے ہیں تو وہ ہم جماعت اسلامی کو ہی سب سے زیادہ جو ہے اس کے اوپر ہی لوگوں کی رائے ہوتی ہے کہ سب سے زیادہ, تو کیا تبدیلی کیا بہتری آ سکتی ہے؟ اچھا, وہ اس میں آپ یہ دیکھیں کہ پچھلا الیکشن بھی آپ کے سامنے ہے, یعنی میئر کا جو الیکشن ہوا, اور ساری دنیا جانتی ہے کہ اس وقت کیا ہوا, کہ لوگ اغوا بھی کیے گئے, خریدے بھی گئے, وہ سب کچھ جو ہوا, اور اس سے پہلے بھی بہت کچھ ہوا جو ہم شور میں چاہتے تھے 6 سیٹوں کے اوپر اور باقی سب جو ہے. لیکن ریلیف تو سچی بات ہے کہ نہیں ملتا کہیں سے. اور ابھی بھی میں سن رہی تھی نمیر الرحمان صاحب کی تقریر, تو انہوں نے کہا کہ ہائی کورٹ کو مخاطب کر کے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم کہاں جائیں, کہ آپ بتائیں کہ ہمارے سامنے ڈبے اٹھا کے لے گئے ہیں وہاں سے, اور رینجر بھی سامنے کھڑی تھی وہاں پر, بالکل لوگوں نے دیکھا اس کی موویز. جیسے آپ کی پارٹی کے جو دوسرے بیٹھے ہوئے ہیں ملک جاوید صاحب, انہوں نے تو کہا کہ یہ سب کچھ ٹھیک تھا. نہیں, آپ کہہ رہی ہیں کہ نہیں مسئلہ تھا. میں نے تو بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہیں کہ جہاں پہ رینجرز کے سامنے وہ ڈبے اٹھا کے لے جا رہے ہیں ایم کیو ایم والے, اور جو ڈبے اٹھا کے لے گئے ہیں تو وہاں پہ کون ریلیف دے گا؟ یعنی جب جا کے انہوں نے پورے رزلٹ ہی بدل دیے, اس میں بیلٹ پیپر ہی دوسرے ڈل گئے, اصلی بیلٹ پیپر ہی نہ رہے. اور میں خود اس بات کی گواہ ہوں, ایسی بات نہیں ہے, چاہیے میرے بھائی ہیں, جماعتی بھائی ہیں, لیکن میں ان کی رائے سے ایگری نہیں کرتی. میں نے اسلام آباد اور پنجاب کے بارے میں بات کی, میں اسلام آباد کی بات آپ سے کر رہی ہوں کہ ہماری ہی ایک دوست پریزائڈنگ آفیسر تھی, اس نے کہا جو رزلٹ میں نے دیا ہے وہ رزلٹ کھولا بھی نہیں گیا, رزلٹ بنا ہوا تھا پہلے وہاں پر. یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں, بالکل اپنی پرسوں انہوں نے مجھ سے یہ بات کی ہے. تو ایسی بات نہیں ہے, ہم نے بالکل اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, سارے پروسیس میں ہم شامل رہے ہیں. اور کراچی میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو واقعی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں نعیم الرحمان صاحب, کہ وہاں تو بالکل ڈاکہ ڈالا گیا ہے, اور وہاں ایم کیو ایم جو ہے اس کو سیٹیں دی گئی ہیں, جماعت کی سیٹیں دی گئی ہیں. اب یہ پتہ نہیں کون سی پلاننگ ہے کہ جس کے تحت یہ کہا گیا کہ جماعت اسلامی کو قومی اسمبلی میں آنے ہی نہیں دینا, چونکہ یہ بولتے بہت ہیں, یہ احتجاج بہت کرتے ہیں. ایک مشتاق خان بھی ہوتا ہے تو وہ ناک میں دم کرتا ہے, تو لہٰذا ان کو تو باہر ہی رکھو تو اچھا ہے. تو دراصل یہ پوری ایک پلاننگ تھی کہ بھائی جماعت کو نہیں آنے دینا اسمبلی کے اندر. اور ہم نہیں کہتے کہ ہم آ رہے تھے اسلام آباد سے, ہم نہیں آ رہے تھے, پی ٹی آئی آ رہی تھی. میں نے جو کچھ آنکھوں سے دیکھا ہے اسلام آباد کے اندر, اور ہم جو ڈور ٹو ڈور کمپین کرتے رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے اندازہ ہو جاتا جب آپ لوگوں کے دروازے ڈور ٹو ڈور کمپین بھی کی, کیمپوں کے اندر بھی ہم بیٹھے, ووٹ دینے بھی گئے, وہاں بھی بیٹھ کے دیکھا. ہم خدا لگتی بات کہیں گے کہ ہم نہیں کہہ رہے کہ ہم جیت رہے تھے یہاں سے, لیکن جہاں ہم جیت رہے تھے وہاں تو ہم کہیں گے کہ ہم جیت رہے تھے. کراچی میں ہم جیت رہے تھے, ہمیں ہرایا گیا کراچی میں. کراچی میں ہماری سیٹیں دی گئی ایم کیو ایم کو, پی پی کو دی گئی ہماری سیٹ, وہ ہم ضرور کہیں گے اور کہتے رہیں گے ہم, اور انصاف لینے کی کوششیں ہم ضرور کریں گے. جی زبردست آپ نے بات کی. بریکنگ نیوز میں آپ کو جی پی ٹی آئی کی جانب سے ابھی اعلان ہوا ہے کہ مرکز اور پنجاب میں ایم ڈبلیو ایم سے مخلوط حکومت بنانے کا اعلان کر دیا ہے, اور دوسری جانب پی ٹی آئی خیبر پختونخوا میں جماعت اسلامی کے ساتھ حکومت بنانے کا اعلان کیا ہے. دیکھیں یہ لیٹسٹ بھی آگئی, کیونکہ وحدت المسلمین کے جو علامہ ناصر صاحب تھے وہ جا کے ملے بھی تھے خان صاحب سے جیل میں, تو لگ رہا تھا کہ کچھ ایسا ہو جائے. دیر پہلے جو ہے وہ جو ترجمان ہے رؤوف حسن صاحب, وہ ملاقات بھی کی ہے بانی پی ٹی آئی سے, تو وہ اس سے ملاقات کے بعد جو ہے وہاں پہ سب پریس کانفرنس کی ہے, تو اس حوالے سے جو ہے کچھ باتیں انہوں نے واضح کی ہیں کہ ہم اس طرح سے کریں گے. اور اچھا, جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی اگر آپس میں مل جاتے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں
فرزانہ آپ کیا کہیں گی وہ دو جماعتیں جیسے یہ پہلے بھی ملے تھے ان دو پارٹیز کی اپنی رائے ان کے بارے میں میں کیا کہہ سکتی نہیں میں یہ کہتا ہوں کہ یہ پہلے بھی ملے تھے آپ نے نہیں دیکھیں وہ ان کا اپنا ہے ہاں میں وہی کہہ رہی ہوں کہ یہ دیکھیں یہ جماعت اسلامی یا پی ٹی آئی کا پرابلم ہے کہ وہ کس کے ساتھ جا رہا ہے. جی جی دیکھیں ہم پہلے بھی پی ٹی آئی کے ساتھ ملے تھے یعنی خیبر پختونخوا میں ہم نے پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے گورنمنٹ بنائی. الحمدللہ ہمارے وزیروں نے بہت اچھا ڈیلیور کیا اور خان صاحب نے ہمارے ہی وزراء کی تعریف کی تھی اس وقت کہ ہمارے جو 3 وزراء تھے ہمارے سراج الحق صاحب جو ہیں انہوں نے بہترین بجٹ بنایا تھا جس کا انٹرنیشنلی تعریف ہوئی تھی. سراج الحق صاحب تو ویسے بھی ایک کردار کے حوالے سے یہاں تک پہنچانے والے جماعت اسلامی تھی اس ٹائم. دیکھیے جو ٹیم ملی نا شروع میں پی ٹی آئی کو کے پی کے سے وہ آپ کے یہی لوگ تھے اسد کیسر صاحب ہو گئے بیسیکلی وہاں سے لاٹ ایون پی 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 کو آپ اگر اٹھائیں تو وہاں سے بھی آپ کو ویسے مبارکباد ہو میری طرف سے انہیں لیکن میں یاد کرا دوں آپ کو کہ پہلے آپ کی ایکسپیریمنٹ کر چکے ہیں جماعت اسلامی کے ساتھ. آپ کو اس مذہبی ٹیگ کی وجہ سے بہت نقصان ہوا تھا فائدہ نہیں ہوا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح علامہ راجہ ناصر صاحب نے جو ایم ڈبلیو ایم کے ساتھ انہوں نے سیٹ کا بھی جناب بھائی نے بریکنگ نیوز دی ہے آئی تھنک اس کا بھی پی ٹی آئی کو نقصان ہوگا فائدہ نہیں ہوگا. جب آپ ایک مذہبی کسی بھی مذہبی پارٹی کو اپنے ساتھ جوڑیں گے اسپیشلی پی ٹی آئی تو وہ پھر اس میں لازمی پرابلمز آتی ہیں اور جو مختلف طبقہ فکر سے پاکستانی قوم ظاہری بات ہے تعلق رکھتی ہے تو دوسرا طبقہ فکر جو ہے اسے اس کی فیلنگ ہرٹ ہوتی ہے. آئی تھنک کہ یہ پی ٹی آئی نے میرے خیال میں غلط فیصلہ کیا ہے اور ان کو اس فیصلہ کرتے ہوئے سوچ بچار کرنا چاہیے. ہم چونکہ کافی ساری ہم نے خیبر پختونخوا تک کہا ہے نا نہیں انہوں نے جو بریکنگ نیوز دی ہے وہ مرکز اور پنجاب کے حوالے سے دی ہے آئی تھنک ایم ڈبلیو ایم یا خیبر انہوں نے علامہ ناصر صاحب نے کہا کہ ہمارا منشور ہی پی ٹی آئی کا منشور ہوگا. بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا منشور ہمارا منشور ہوگا. جب اس بات یہ ہے کہ آج ایفرٹ نہیں کرنی پڑے گی ایفرٹ تو یہی کرنا جس جو بات ہے مذہبی کی نا کہ ابھی کہا جاتا ہے کہ فلاں اگر مذہبی جماعت مل گئی تو یہ حالات یہ ہو جائیں گے. بات اصل میں یہ ہے کہ جو ملک جس مقصد کے لیے لیا گیا جس مقصد کے لیے یہ ملک بنا گیا تھا وہ کس لیے بنا گیا تھا اسی لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا گیا تھا. میں آج یہ بات لکھ لیں کہ جو بھی جماعت ہے یہ پی ٹی آئی نون لیگ پیپلز پارٹی یہاں پہ موجود ہے بیٹھے ہوئے ہیں یہ جب بھی ملک پہ کوئی مشکل وقت آیا ہے چاہے وہ ٹرانسجینڈر کا معاملہ ہو چاہے سود کا معاملہ ہو 27 سال جماعت اسلامی کی جدوجہد تھی سود کے بارے میں یہ تمام پارٹیاں ایک ہی پلیٹ فارم پہ اکٹھی ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے یہ جب تک اس ملک میں جس کے لیے بنا گیا تھا وہ نظام نہیں لایا جائے گا سود کا خاتمہ نہیں ہوگا یہ سارے لوگ ساری حکومتیں کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی. سارے کیونکہ اب ہم نے اتنی ساری ڈسکشن کی اور ساری چونکہ الیکشن کے اوپر تھی تو ہم حل کی طرف چلتے ہیں کہ اس سارے مسئلے کا آپ ذاتی طور پہ کیا حل سمجھے. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے آپ سے میں پوچھوں آپ ذاتی طور پہ کیا سمجھے اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ ہمیں سب کو یونائٹڈ ہونا چاہیے متحد ہو جانا چاہیے. اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں متحد ہوئے بغیر جب تک ہم اس کے علاوہ ہم پھر اتحاد نہیں کریں گے کسی اور پارٹی کو ہم نہیں. بڑی زبردست بات ہے ایز اے پاکستان یعنی تمام پارٹیز اکٹھی ہو جائیں. میرے خیال سے پولیٹیکل لیڈرز کو میچور ہونا بہت ضروری ہے اور وہ بھی میچور نہیں ہے دیٹس مین کہ اور ہار کو ہار اور جیت کو تسلیم کرنا چاہیے. میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ اپنی ہار جیت کو تسلیم کریں رولا نہ ڈالیں. ٹھیک ہے جب بھی کوئی ہارتا ہے تو وہ دھاندلی کا شور کرتا ہے جیتتا ہے جیتنے والا چاہے میاں صاحب ہوں چاہے عمران خان صاحب میں نے جب کہہ دیا نا تو اس کا مطلب ہے اس میں سب آ گئے. ٹھیک ہے میں نے کسی کو انڈیویجولی نام لے کے کسی پارٹی کو نہیں کہا کرٹیسائز نہیں کیا بہت اچھی کہ ہمیں ایک جگہ آنا پڑے گا. ہم سب پارٹیز کو یہ میچورٹی شو کرنی ہوگی اور ایک پیج پہ آنا پڑے گا. ٹھیک ہے پھر پاکستان میں جو بھی آئے گا وہ 5 سال سے پورے کر کے جائے گا. بالکل. ہمارا شاہ رخ آپ سے پوچھوں گا کیونکہ آپ تو انٹرنیشنل حوالے سے بھی بڑی چیزوں کو دیکھتی ہیں تو کیا سمجھتی ہیں آپ؟ سر کیپیبلٹی ہمارے اب تک جتنے بھی پولیٹیشینز گورنمنٹ بنا چکے ہیں اور جو 3 بڑی پارٹیز کے لیڈرز ہیں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کیپیبلٹی سب سے بڑی چیز ہے کہ آپ کو ایک کنٹری کو رن کرنے کی آپ کے اندر اتنی ایبلٹی ہو صلاحیت ہونی چاہیے. پڑھے لکھے لوگوں کو کسی بھی انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کو کوئی کسی کو بھی آپ ایک تو پریزیڈنٹ بنا دیں ایک کو پرائم منسٹر بنا دیں اور باقی وزارتیں اور جتنا کم سے کم آپ کہہ رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم بن جائیں زرداری صاحب پریزیڈنٹ بن جائیں. نہیں اب پیچھے تو پڑھنا پڑے گا ہمارے رہنما ہمارے لیڈر ہیں. میاں صاحب نے تو ہمیشہ نہیں وہ جو بات کر رہی ہے وہ نہیں کی طرف جاتی ہے. ہیڈ آف دا اسٹیٹ رہ چکے ہیں 3 دفعہ تجربہ کار ہے ایکسپیرینس. میں زرداری صاحب کی بہت بڑی فین ہوں ان کی جو انٹرنیشنل پالیسیز تھی اور بی ہر بندے میں کوئی نہ کوئی صلاحیت موجود ہے. میں کیپیبلٹی کی بات کر رہی ہوں کہ انٹرنیشنل سینیریو کو لے کر
آپ اپنے کنٹری کو اس کی پیس پروسیس کو بھی اس کی سیکیورٹی ایشوز لیکن کو بھی پھر بھی پارٹیز میں یہ جو لڑائیاں ہوتی ہیں یہ ختم ہونی چاہیے. صورتحال ہے, اس لیے چاہیے ہمیں ٹرانسپیرنٹ پولنگ. ٹھیک ہے زہرا آپ کیا؟ جی میں یہ کہوں گی کہ ایک بہت خطرناک چیز کی طرف میں اشارہ کروں گی کہ جہاں ہماری بہنوں نے یہ اشارہ کیا کہ خان صاحب کو سمپتی کا ووٹ ملا ہے, تو میں یہ اشارہ کروں گی کہ خان صاحب کو جو ووٹ پڑا ہے تو وہ اداروں کے خلاف بھی پڑا ہے, اور اس یہ ہماری علماء فکریہ ہے کہ اداروں کو اپنے آپ کو بچانا ہے. ادارے اپنی جگہ پہ جائیں, اپنا کام کریں, اور ادارے جو ہے سیاست دانوں کو سیاست کرنے دیں, اور اس کے لیے میں ان کی بات سے اتفاق کروں گی کہ یونائٹ ہونا چاہیے. باقی سب سر یہاں پہ کریڈیبلٹی کی بات ہے, میں آپ کی کیونکہ باری باری چل رہے ہیں, ہم حل کی طرف جا رہے ہیں. مظہر صاحب, پاکستان میں جب تک یہ نظام چلتا رہے گا نا, پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. جمہوری صدارتی نظام جس طرح باقی ترقی یافتہ کنٹریز نے ترقی کی ہے, وہاں پہ صرف جمہوری صدارتی نظام ہے جس کی وجہ سے وہ ترقی کرتے ہیں. ہم ترقی کر ہی نہیں سکتے. دوسری ہماری پرابلم ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات. ہماری پارلیمانی پارٹیز جو ہیں وہ تعلقات اچھے نہیں رکھتی, چاہے آپ الزام ادھر دیں یا ادھر دیں, اس کی وجہ سے کنٹری سفر کرتی ہے. اس کا کوئی سولوشن نکالنا چاہیے, یا تو آرمی چیف کا ڈائریکٹ صدر پاکستان بنا دیں تاکہ یہ پرابلم ختم ہو جائے. میرے خیال باقی لوگ شاید ڈرتے ہیں, میں کوئی ڈر خوف نہیں ہے. صدر پاکستان بنا دیں تاکہ اس کا سولوشن نکلے ہمیشہ کے لیے, اور یہ پرابلم ختم ہو جائے اور ہماری لڑائی ختم ہو جائے. جب ہم اسٹیبلشمنٹ سے لڑیں گے تو سر کریڈیبلٹی اور مورل گراؤنڈ, جب ادارے اپنی کریڈیبلٹی کو ریسٹور کریں گے. دیکھیں اب ایشو کیا آ رہا ہے, کریڈیبلٹی کا ایشو ہے نا, کوئی مان نہیں رہا. ادارے اس کی ہائی کورٹ کی بات نہیں مان رہے, الیکشن کمیشن کی بات نہیں رہے, آرمی جو کرنا. کریڈیبلٹی اور آپ کی ساری ڈیموکریٹک نارمز مورل گراؤنڈ پہ کھڑی ہوتی ہیں. آپ مورلی اسٹرانگ ہوتے ہیں تو آپ ایز اے پی ایم بیٹھ سکتے ہیں. اگر آپ نہیں ہوتے, امپیچمنٹ کیا ہے آپ کی؟ دیکھیں وہاں تو فیسٹ میں آپ پیچھے چلے جاتے ہیں. ملک صاحب, کریڈیبلٹی اور مورل گراؤنڈ, جو ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں بزرگوں نے اس ملک کے لیے قربانی دی تھی, جس کے لیے ملک بنا گیا تھا, وہی اللہ اور اللہ رسول کا نظام لائیں, تب ہی آپ ترقی کر سکتے ہیں. ورنہ آپ چوروں, ڈاکوؤں, قبضہ مافیا, کرپٹ مافیا, شوگر مافیا کو حکومت دے دیں تو کبھی بھی آپ نہیں ترقی کر سکتے. ثاقب سب سمپل سی بات ہے, یہاں پہ دو بیٹھک بنی ہوئی ہیں, ایک پی ٹی آئی کی جانب سے جو ہے جماعت اسلامی کے ساتھ یا دوسرے دیگر جماعتوں کے ساتھ لگی ہوئی, دوسری طرف جو ہے ہماری پی ڈی ایم لگی ہوئی ہے. ہماری سیاست پر انٹرنیشنل جو میڈیا ہے اس کے علاوہ بڑی نظر جمائی ہوئی ہے. تو اس حساب سے اگر ہم ایک متحد نہیں ہوں گے تو ہمیں کبھی بھی پاکستان میں کوئی انویسٹمنٹ کے لیے نہیں آئے گا, نہ اس کے علاوہ بھی ہمارے سپورٹ کے لیے کوئی بھی نہیں. ٹھیک ہے, ڈاکٹر صاحب نے بھی یہی بات کی تھی کہ اتحاد بڑا ضروری ہے, اور مل بیٹھ کر ساری سیاسی جماعتوں کو اتحاد بھی قائم کرنا ہوگا, اور مل کر پاکستان کی معیشت کے لیے, پاکستان کے سیاسی نظام کے لیے, اور پاکستان کے جتنا بھی انفراسٹرکچر ہے اس سب کے لیے, اور پاکستان کی بین الاقوامی طور پر جو اس وقت پاکستان جس سچویشن میں کھڑا ہے, بہت سارے ممالک کی طرف انگلیاں اٹھ رہی ہیں اور بہت سارے لوگ باتیں کریں گے, سب کو ختم کرنا ہے اور پاکستان کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے. تو سب سے زیادہ یہ ضروری ہے کہ سب مل کر بیٹھیں اور اتحاد کے ساتھ کریں, تبھی پاکستان جو آگے بڑھ پائے گا اور ہم بھی ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑے ہوں گے. ناظرین, امید ہے کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا, اور بہت سارے حل بھی ہمارے اس سارے الیکشن پروسیس کے حوالے سے سامنے آئے ہوں گے. انشاءاللہ بہت جلد اگلی گرینڈ ڈیبیٹ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.